الرحیم، ظاہر و ناظرین اس وقت موجود ہیں شہر حلہ میں۔ حلہ ایک تاریخی اور بہت پرانا شہر ہے جس میں نبیوں کی قبریں بھی ہیں، صحابہ کی قبریں بھی ہیں اور دیگر ایسے مقامات ہیں کہ جو تاریخی ہیں، ہسٹوریکل پیلیس یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ سنتے آئے ہوں گے کہ جس وقت جناب ابراہیم تبلیغ دین کرتے رہے اور نمرود نے یہ دیکھا کہ صاحب اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میری باطل خدائی کی قلعہ جو ہے وہ کھل کے رہ جائے گی، تو کچھ ایسا کیا جائے کہ جناب ابراہیم کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب اس نے پروپگنڈا کیا کہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا کہ صاحب دیکھو یہ جو ابراہیم ہے اچھا آدمی نہیں ہے، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے، اور ختم کیا اس کو جلا دیا جائے، اور جو جلانے میں سب سے زیادہ لکڑیاں دے گا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملنے والا۔ اب بھولی بھالی جنتا بیچاری وہ بہکاوے میں آ گئی، اس لیے کہ یہ پوری تاریخ رہی ہے، اگر کوئی جھوٹا بھی کھڑا ہو گیا لوگ اس کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں، اور اکثر سچوں کے ساتھ کبھی پائے جاتے ہیں۔ تو آگ اور لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا، بہت زیادہ آگ، اتنی آگ یہاں پہ جمع کر دی گئی تھی، آپ سنتے رہتے پرندہ اوپر سے گزرے تو اس کے پر جل جائے، اور آپ یہاں دیکھیں زمین کی تہہ تک جل گیا۔ اب جا کر کے کہیں کہیں اس میں سبزہ اگنا شروع ہوا ہے، زمین کی تہوں تک کو جلا دیا گیا تھا۔ سامنے جو آپ بلندی یہ دیکھ رہے ہیں یہیں پر نمرود کا قلعہ بھی تھا، اور پاس میں آگ جلا دی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ صاحب اتنی زیادہ آگ ہے، جائے گا کون پھینکنے کے لیے؟ تو ایک منجنیق غلیل ٹائپ کا جو آپ نے ٹی وی یا سیریل میں دیکھا ہوگا، منجنیق بنائی گئی کہ صاحب اس کے ذریعے پھینکا جائے، اور جب اوپر سے بلندی سے پھینکا جا رہا تھا منجنیق کے ذریعے سے، رسی بھی باندھی گئی ہے، تمام طرح اہتمام کیا گیا ہے، اور جناب ابراہیم جس وقت منجنیق میں ہیں اور پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت جناب جبرائیل آئے تھے، اور آنے کے بعد کہا تھا حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میرے احوال سے خوب واقف ہے۔ اور جب یہ پوری تیاری ہو گئی تو قلعے کے اوپر ہی نمرود کی بیٹی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ صاحب یہ شخص ہے، چہرے کا نور اس کا بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اور ظاہر سے جو یہ اکثریت افراد ہے، خود میرے والد ہے، دیگر افراد ہے، جھوٹے ہیں، اچھا وہ پریشان ہوئی، اس کا دل وہیں پہ منقلب ہوا، جناب ابراہیم کی طرف اس کا جھکاؤ ہوا کہ صاحب یہ سچا ہے تو سچے کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ حکومت سے ٹکرائے، تو اس نے سوچا میں کچھ اور نہیں کر سکتی، کیوں نہ ان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دوں تاکہ اللہ کو جواب دوں، بھائی کچھ نہ ہو سکا تو میں نے اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کر دیا۔ ادھر سے ایک رسی میں جیسے باندھا گیا، منجنیق تیار ہو رہی ہے، ادھر سے ایک آدمی کھڑا ہوا، رسی کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ابراہیم آگ کے قریب جاتے جا رہے ہیں، اور اوپر ایک ملون کو کھڑا کیا گیا کہ صاحب جب اشارہ کیا جائے تو رسی کو کاٹ دیا جائے تاکہ جناب ابراہیم آگ میں گر جائے۔ اب ادھر یہ تیاری ہوئی، ادھر رسی کو کاٹنے کی تیاری ہوئی، ادھر جناب نمرود کی جو لڑکی ہے اس نے قلعے کی دیوار سے اوپر سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ بھی آگ میں گر کے جل جائے۔ تو تاریخ بتاتے کہ جناب جبرائیل آئے، نمرود کی بیٹی کو بچایا ہے، اور جس وقت جناب ابراہیم آگ پہ پہنچے آگ گلزار ہو گئی۔ قرآن کریم میں آیت ہے، قرآن کریم میں آیت ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہو تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کس طرح سلامتی کے ساتھ۔ تو آگ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر آگ کو روشن کیا گیا تھا، جناب ابراہیم کو ڈالا گیا تھا، اور حکم خدا سے آگ گلزار ہو گئی تھی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے سامنے گنبد نظر آ رہا، یہیں پہ جب آپ اندر جائیں گے نیچے زینہ اترنے کے بعد ایک چھوٹی سی زری بنائی گئی ہے، زری میں آپ دیکھیں سائڈ میں ایک پتھر رکھا ہوا، اس پتھر کے بیچ میں سوراخ ہے جہاں سے خدا نے جناب ابراہیم کے لیے دودھ کا چشمہ جاری کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں بہت عظیم مقامات ہے، یہاں پہ انشاءاللہ جائیں گے، چونکہ وقت ظہر بھی ہو چکا تو، اور قصر نماز ہے، دو رکعت ہم لوگ ظہر کی 2 عصر کی 2 رکعت نماز یہاں پہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے عمران بن علی کی طرف۔ 2 رکعت